نازل ہوئی، مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی. تو مسنا کی جمع مسانی، تو جو چیز دو ہوتی ہے اسے بولتے ہیں مسنا. تو یہ سورہ حمد کیونکہ 2 مرتبہ نازل ہو چکی ہے لہٰذا اسے بولا مسانی، سبع من المسانی. ایک وجہ یہ ذکر کی کہ کہا سورہ حمد اس لیے مسانی اسے کہا کہ ہر نماز میں 2 مرتبہ مسلمان جب تک اسے نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. ہر نماز میں 2 رکعت ہوتی ہے اور 2 مرتبہ اس سورے کو پڑھا جاتا ہے لہٰذا اسے کہا مسانی. اور ایک وجہ جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اسے مسانی ذکر کیا کہ یہ مسانی ہے، وہ ہے نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مسانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. سورہ زمر آیت کا نشان ہے 23. یہاں پر فرمایا کہ یہ کتاب، اس کی تمام آیتیں مسانی ہیں. شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ ام الکتاب سے یہ جو نازل ہوئی ہے تو یہ اس کی ایک کاپی ہے، ایک ڈپلیکیٹ ہے اس کی آیات جو وہاں سے یہ اتری ہیں، اس لیے اسے مسانی کہا. جیسا کہ خود بعض مفسرین بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ نظریہ رکھتے ہیں کہ قرآن کی تمام آیات مسانی کہلاتی ہیں. پس قرآن نے کہا کہ اے میرے حبیب لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے تمہیں مثانی کے 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا. یعنی اس آیہ کریمہ میں سورہ حج 87 میں یہ کہا کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں سورہ حمد اور قرآن عظیم عطا کیا. گویا قرآن نے اس آیہ کریمہ میں پورے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا اور سورہ حمد کو ایک طرف رکھ دیا. سورہ حمد موازنہ کر رہا ہے، قرآن خود موازنہ کر رہا ہے سورہ حمد کا باقی قرآن سے. یعنی وہ قرآن کے جس میں سورہ حمد نہ ہو وہ ایک طرف اور خود سورہ حمد ایک طرف. اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ یہاں پر مسانی کے نام سے ذکر کیا گیا، یعنی قرآن کی شبیہ ہے. اس سورہ حمد میں اتنی جامعیت ہے کہ پورا قرآن اس کے اندر سمٹ کے آ گیا ہے، کہ جس کی وضاحت ہوگی کہ جیسے اس میں کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اب پورے قرآن میں جتنی بھی حمد ہوئی اللہ تعالیٰ کی وہ حمد ساری الحمدللہ میں آ گئی. اگر پورے قرآن میں کہیں بھی عبودیت کی بات ہوئی تو وہ ایاک نعبدو میں آ گئی. بس یہ سورہ حمد جامعیت رکھتا ہے اور اس کی عظمت ہے کہ پورے قرآن کا موازنہ ہو رہا ہے اس سورے سے. سورہ حمد قرآن کریم کا پہلا سورہ ہے اور پہلا سورہ جو مکمل طور پہ نازل ہوا وہ سورہ حمد ہے، اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں. اب ہم پہلے سورہ حمد کے جو نام ہیں ان ناموں کو بیان کر دیں، پھر اس کے بعد ہم سورہ حمد کی اہمیت کے بارے میں کچھ روایات آپ کے سامنے احادیث پڑھیں گے. سورہ حمد کے ناموں میں پہلا نام ہے فاتحۃ الکتاب، جو ہم نے یہاں لکھا ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کا آغاز اس سورے سے ہوتا ہے. کوئی بھی شخص قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے سورہ حمد پڑھنا ہوگی، لہٰذا اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں. یعنی کتاب کا آغاز ہے، سرنامہ کلام الہی ہے سورہ حمد، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، اس لیے اسے بولتے ہیں فاتحۃ الکتاب. حمد بھی اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جیسے ہم کہتے ہیں سورہ حمد کہتے ہیں، یعنی کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی.
الحمدللہ رب العالمین کہا گیا، لہٰذا اس کو سورہ حمد بھی کہتے ہیں۔ ام الکتاب اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کتاب کی یعنی یہ مدر بک ہے، اس طرح سے ام الکتاب ہے، یعنی اس کے اندر جو جامعیت ہے کہ اس کے اندر دعا بھی ہے، اس کے اندر اعتراف بھی ہے عبودیت کا، اعتراف بھی ہے مدد مانگنے کا، اپنے محتاج ہونے کا۔ جو بندہ خالق سے کہنا چاہتا ہے، جو خالق کو بندے سے کہنا چاہیے، اس جامعیت کی وجہ سے اسے ام الکتاب کہتے ہیں۔ السبع والمثانی بھی اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کی طرف اشارہ ہو چکا۔ اس کے علاوہ اس کا نام ہے وافی۔ الوافیہ سورہ حمد کو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ حمد نہ پڑھے نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اس کو کافی بھی کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ اگر کسی نے سورہ حمد پڑھی تو اس نے قرآن کے 2/3 کو پڑھا، گویا اسے اتنا ثواب ملے گا کہ اس نے قرآن کا 2/3 پڑھا۔ تو اس طرح سے سورہ حمد کے اس کے علاوہ بھی سورہ حمد کے بہت سے نام ہیں، لیکن ان اہم ناموں میں سے جو تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ سورہ حمد کے یعنی اس اہمیت کو کہ سورہ حمد اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پورا قرآن ایک طرف اور سورہ حمد ایک طرف۔ اب آئیے بعض احادیث کی طرف توجہ کرتے ہیں جو سورہ حمد کے بارے میں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو فرشتے ثواب لکھتے ہیں اس کا، لیکن جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ کما ہوا اہلو تو فرشتے ثواب لکھنے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ تو پروردگار ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کا ثواب لکھنے سے ہاتھ کیوں روک لیا؟ تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ حمد کر رہا ہے کہ اللہ کی حمد اس طرح سے کہ جس طرح سے اللہ تعالی حمد کا مستحق ہے اور اہل ہے، تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی تعریف جتنی تعریفوں کا اللہ تعالی اہل ہے، تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ بندہ کتنے ثواب کی اہلیت رکھتا ہے، لہٰذا ہم نے ثواب کو لکھنے سے ہاتھ روک لیا ہے۔ سورہ حمد کی بہت اہمیت ہے۔ روایت کرتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہ سب سے اچھی سورہ جو مجھ پر نازل ہوئی سکھاؤں؟ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ مجھے وہ سورہ سکھائیے۔ تو پھر آپ نے مجھے سورہ حمد کی تعلیم دی، اور جب سورہ حمد سکھائی تو میں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ اے جابر چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس کی فضیلت بیان کروں؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ اس کی فضیلت بیان کریں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سورہ ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے، شفا کا نسخہ ہے سوائے موت کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے سورہ حمد سے شفا نہیں حاصل ہو سکتی اسے کسی چیز سے بھی شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، بخار کی حالت میں بیمار ہو، 7 مرتبہ سورہ حمد اس پر پڑھ کے پھونک دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ان شرائط کو بھی دیکھنا ہوگا کہ پڑھنے والا کون ہے۔
پڑھنے والے نے اعوذ باللہ کہا یا نہیں کہا، پڑھنے والے نے بسم اللہ کیا یا نہیں کیا،